یہ جو علی عمران صاحب کو جو اغوا کیا گیا ہے، ابھی صبح سے مجھے بہت سے اہم لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ سندھ پولیس نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اب سندھ پولیس کو اس کو اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری خود ایسے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ بات ہوئی ہے جنہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے علی عمران سید پہ شک کا اظہار کیا ہے۔ وہ دو بڑے اعتراضات کر رہے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بزنس رپورٹر تھا، تو اس کے پاس اواری ہوٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس طرح آ گئی؟ تو اب میں نے کہا بھئی یہ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جو بزنس رپورٹر ہوتا ہے اس کا پوری ہوٹلنگ انڈسٹری کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ ہر بڑے ہوٹل کا جو جنرل مینیجر ہوتا ہے، اس کے جو ٹاپ آفیشل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے کانٹیکٹس ہیں۔ وہ اتنا پرانا جرنلسٹ ہے، اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج لے لی۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد ایک اور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا جی یہ بتائیں کہ وہ اپنا فون گھر کیوں چھوڑ کے گیا؟ میں نے کہا جناب آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو پنڈی میں رہتا ہوں۔ تو میں کہا پنڈی جو رہ کے تے کراچی دیاں گلاں پوچھتے ہو، تسی ذرا کراچی جا کے تے موبائل فون لے کے سڑک تک نکل کے دکھاؤ۔ تو میں نے ان کو بتائی یہ ایس او پی ہے کہ شام کے بعد کراچی کے اکثر علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ موبائل فون لے کے باہر نہیں نکلتے، موبائل فون گھر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کچھ باتیں اس لیے شیئر کی ہیں کہ کچھ دباؤ کی وجہ سے بہت سے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ علی عمران سید کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر رہے، اور کیس الٹا جو ہے وہ علی عمران سید پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں یہ اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے بھی اور تمام جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علی عمران سید نے جو بھی کیا، اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بریک کی، اس سٹوری کو، یہ اس نے ایک پروفیشنل ایکٹ کیا، اور سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا۔ تو اس نے ایک سٹوری دی ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے کس کو نقصان ہوتا ہے یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اب اگر کسی چور کی داڑھی میں تنکا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سازش ہمارے خلاف ہو گیا ہے، ہم نہیں جانتے، تو ہم ابھی بھی کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن ہم یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی علی عمران سید کو اغوا کیا ہے اس کو اس اغوا کا اس مرتبہ حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا اور پھر اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہم چپ ہو گئے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور وہ جو انکوائری ہے وہ بھی بیچ میں رہ گئی۔ اسی طرح وہ ایس سی پی کا ایک بندہ اٹھایا اور وہ بھی چپ ہو گیا، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ اس معاملے میں ہم چپ نہیں رہیں گے، اور اگر کسی نے یہ کیس، یعنی کہ جس بندے کو آپ نے اغوا کیا جو وکٹم ہے، آپ اسی وکٹم پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خود غائب ہو گیا ہے اور موبائل فون گھر چھوڑ کے گیا ہے، اور اگر آپ نے اس کو کل صبح تک یا آج رات تک اس کو رہا نہ کیا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ یہ جو لوگ ایک بندے کے اغوا کے بعد اسی کے اوپر شک کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے نام بتانے پہ ہم مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب جو حکومت میں آنے سے پہلے وہ جو مجھے کہا کرتے تھے انٹرویو میں، کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے، کہ اگر میں حکومت میں آ گیا اور کسی ایجنسی نے کوئی بندہ اغوا کر لیا تو یا پھر وہ ایجنسی نہیں یا میں نہیں، اور کلمہ پڑھتے تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اگر ایسا واقعہ ہو گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں آپ استعفیٰ نہ دیں، آپ مہربانی کریں اور علی عمران سید کو بازیاب کروائیں، اور اس کو ہمیں صحافی برادری کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے۔ کب تک آپ لوگ روزانہ اسی طرح بینر اٹھا کے اور اکٹھے ہو کے نعرے لگاتے رہیں گے کہ زندہ ہے صحافی، زندہ ہیں؟ بالکل صحافی زندہ ہیں، لیکن یہ ہمیں اپنی جو جدوجہد ہے اس کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جا کے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ روز بندہ اٹھایا جائے، روز بندہ مار دیں اور ہم اسی طرح اکٹھے ہو کے نعرے لگا کے چلے جائیں۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم 8-10 سال سے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی منظوری کی بات کر رہے ہیں، جرنلسٹ پروٹیکشن بل نہیں بنتا۔ اب یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت کی ہیومن رائٹس منسٹری نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے تو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ایک ڈرافٹ تیار کر لیا، لیکن اب اس ڈرافٹ کو فیڈرل انفارمیشن منسٹری سیبوٹیج کر رہی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو فیڈرل انفارمیشن منسٹری ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایک ایسا جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاکستان میں آئے
کہ جس کے بعد کوئی صحافی اگر غائب ہو جائے یا اس کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب ہو تو جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا لازمی ہو جائے گا۔ یہ انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو صحافیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کو بچایا جائے، لہٰذا ہمیں اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، ہمیں علی عمران سید کو بھی بازیاب کروانا ہے، اور ہر صورت میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے جو کہ ہیومن رائٹس منسٹری نے جس کا ڈرافٹ تیار کیا ہے اس کو ہمیں پارلیمنٹ سے منظور بھی کروانا ہے۔ یہ دونوں کام ہم کروا کے رہیں گے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بندے چک لو ہے روز آ کے نعرے مار کے چلے آندے نے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس مرتبہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک کوئی بندہ آ جائے یار، ادھر بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ